امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے کسی امیر ملک کی شہریت اکثر پاکستانی نوجوان کا وہ حسین خواب بن چکا ہے جس کی تعبیر وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 عشروں سے ترقی یافتہ ممالک نے غریب ملکوں کے تعلیم یافتہ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو امیگریشن دینے کی پیشکش کی ہوئی ہے۔ یوں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غریب ملکوں کے بہترین دماغ تیزی سے امیر ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ انسانی ذہنوں کی یہ مہذب اسمگلنگ غریب ممالک کو اور زیادہ پسماندہ جبکہ ترقی یافتہ ممالک کو مزید خوشحال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ گیلپ سروے میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے موجودہ خراب حالات، معاشرتی ناہمواریاں اور بے روزگاری سے تنگ آ کر ہر تیسرا پڑھا لکھا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جانے کا خواہش مند ہے۔ امیگریشن کنسلٹنسی ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ پاکستانی نوجوان جہاں امیگریشن دفاتر کے چکر لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں وہ امیگریشن آفیسرز اور ایجوکیشن کنسلٹنٹ کی منت و سماجت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ کسی طرح انہیں باہر بھجوا دیا جائے۔ لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے اچھے کوالیفائڈ ہو اور پھر بھی باہر جانا چاہ رہے ہو تو کیوں جانا چاہ رہے ہو، تو ان کی جو وجوہات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے پاکستان میں ہم سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہے، ہمارے لیے جابز نہیں ہیں، ہمارا یہاں پر رہنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر بیسک ریکوائرمنٹ ہمیں نہیں ملتی، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کبھی کیا پرابلم، سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نکلتے ہیں گھر سے تو لوگوں کو، گھر والوں کو تسلی نہیں ہوتی کہ صحیح سلامت بندہ واپس آئے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1991 سے اب تک 5 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز، پی ایچ ڈیز اور مختلف شعبوں کے ماہرین پاکستان چھوڑ کر دنیا کے مختلف ملکوں میں سکونت اختیار کر چکے ہیں۔ ہر سال پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے سند حاصل کرنے والے 10,000 انجینئرز اور ڈاکٹرز کو بے روزگاری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تعلیم کے ماہران، سائنسداں ہیں، انجینئرز ہیں، تو یہ لوگ وہاں جا کر ظاہر ہے کہ بہترین کام کرتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر وہی ماحول پیدا کیا جائے اور وہی سہولتیں ٹیکنیکل قسم کی بھی ان کو دی جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بہتر کام یہاں بھی کر سکتے ہیں اور ترقی ہو سکتی ہے۔ کسی ملک سے اس کے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا یوں دھیرے دھیرے چلے جانا انفرادی طور پر تو بہت سے مسائل کے علاوہ خوشحالی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت قوم اس کے بہترین دماغوں کی منتقلی انتہائی خطرناک ہے۔ برین ڈرین ہماری قوم کو کینسر کی طرح دھیرے دھیرے ختم کر رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو باہر جانے سے روکیں تو ضروری ہے کہ ہم معاشرتی ناہمواری، بے روزگاری اور عدم تحفظ کے احساس کو ختم کریں۔ پاکستان سے پڑھے لکھے ٹیلنٹ کی تیزی سے منتقلی کے انتہائی تباہ کن اثرات معاشی عدم استحکام، مہنگائی کے علاوہ غربت کی شرح میں اضافے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں ایسے بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے بہترین ذہن رکھنے والے افراد باہر سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے وطن کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بہترین ذرائع معاش کی تلاش میں یہ افراد اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں مستقل سکونت تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہزار کوشش کے باوجود شناخت کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ بیرون ملک دوسرے درجے کے شہری کا درجہ ہی اکثر ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ میں اپنی بچی کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ 4 ساڑھے 4 سال کی تھی، تو اسکول میں پڑھنے جاتی تھی، تو ایک دن اس نے آن کر بڑے تعجب سے پوچھا کہ ڈیڈ آر یو بلیک؟ تو میں اس وقت بڑا دل پہ جھٹکا سا لگا کہ یہ بچے جو ہیں اس کو کچھ کہتے ہوں گے وہاں اسکول کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہوگی۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں لیکن ابھی وقت ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہمارے پالیسی ساز اداروں کو پاکستان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے قیمتی ذہنوں کی منتقلی کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر ایسے منصوبے شروع کرنے کی ضرورت ہے جو برین ڈرین کو روک سکے۔ شارق مہر، آج نیوز، کراچی۔